السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سورہ لقمان آیہ نمبر 12 اور 13. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور البتہ تحقیق ہم نے جناب لقمان کو حکمت عطا کی، دانائی عطا کی. انشکر للہ، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. وَمَن یشکر، اور جو شخص جس کو شکر کی توفیق مل جائے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ تو یہ شکر اپنی ذات کی بہتری اور کامیابی کے لیے ہی کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا غنی ہے اور تعریف کیا ہوا ہے. اللہ کو کسی کے شکر کی ضرورت نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کہی، وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک دنیا کائنات میں بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کی تعریف یہ ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس جگہ پہ رکھ دینا جو اس کی جگہ نہیں ہے، یہ ظلم ہے.
جوتے پاؤں پہ پہنے جاتے ہیں، اگر کوئی سر پہ رکھ لے تو سمجھا جائے گا کہ اس نے سر پر ظلم کیا ہے. جوتے سر کی جگہ نہیں ہے. تو جو چیز جہاں کی ہے وہاں اسے رکھا جائے. تو جب ہم کہتے ہیں نا کسی بندے نے کسی کو تھپڑ مارا بغیر کسی وجہ کے، کہتے ہیں یار تو نے بڑا ظلم کیا ہے. وہ ظلم کیوں ہے کہ تھپڑ اس جگہ پہ لگا ہے جو اس کی جگہ نہیں تھی. تھپڑ اس نے وہاں مارا جہاں تھپڑ مارنے کی جگہ نہیں تھی. بس اس شیء علی غیر محلے، وہ بھی ظلم ہے. لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ دنیا کائنات میں شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے، شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے، شرک سے بڑھ کر کوئی عریانی اور بے حیائی نہیں ہے. سب سے بڑا ظلم وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. باقی سارے گناہ اس سے نیچے ہیں. انسان زنا کرتا ہے، سود کھاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے، دنیا میں فساد کرتا ہے. یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن سارے گناہ شرک سے نیچے ہیں. شرک سب سے بڑی غلطی ہے اور دنیا کائنات میں سب سے بڑا ظلم ہے. کیوں؟ عبادت حق ہے صرف اللہ کا. سجدہ کرنا، رکوع کرنا، عبادت کرنا، نذر و نیاز، قربانی، یہ جو کچھ ہے، اور دعا مانگنا یہ اللہ سے ہے. یہ عبادت کی قسمیں. اگر کوئی شخص یہ حق مخلوق کو دے دے تو اس نے جگہ بدل دی نا. حق تھا اللہ کا اور اس نے دے دیا مخلوق کو. تو اللہ کہتے ہیں یہ شرک ہی نہیں، دنیا کائنات میں سب سے بڑا شرک. اور شرک سے بچنے کے لیے توحید پرستوں کی صحبت بڑی ضروری ہے. نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا اور ایک لمحے کا بیٹھنا اتنے عرصے کی عبادت سے بہتر. ایک جملہ ہے بولا جاتا ہے عام، چنگیاں دے سنگ رلیاں. بڑی قابل توجہ بات ہے. چنگیاں دے سنگ رلیاں میری چولی وچ پھل پے تے پیڑیاں دے سنگ رلیاں اگلے بھی ڈل پے. سوسائٹی بڑی چیز ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی. آپ سرکار نے فرمایا اچھی صحبت اس کی مثال ایک خوشبو بیچنے والے کی اور بری صحبت ایک لوہے کی بھٹی جلانے والے کی ہے. خوشبو والے کے پاس بندہ بیٹھ جائے لازمی وہ اسے خوشبو خرید لے گا. اگر نہ بھی خرید سکے تو خوشبو والے کی عادت ہوتی ہے وہ تھوڑی تھوڑی خوشبو لگا دیتا ہے، وہ بھی فائدہ ہے. اگر وہ نہ بھی لگائے تو جب تک وہ بیٹھا رہے گا اس کے پاس جو خوشبو کا مختلف ورائٹی ہے ان کی خوشبو اس کے دل و دماغ کو معطر کرتی رہے جب تک بیٹھا رہے. ہر شکل میں فائدہ ہے. لیکن بری صحبت فرمایا کہ لوہے کی بھٹی ہے، گرمی کا موسم ہے، یہ بندہ اس کے قریب بیٹھتا ہے یا تو آگ کی چنگیاری آئے گی اور اس کے کپڑوں کو کہیں سوراخ کر دے گی، جلا دے گی، یہ بھی نقصان ہے. اگر کپڑے بچ بھی جائیں تو گرمی کا موسم شدید گرمی ہے، جب تک یہ لوہے کی بھٹی کے پاس بیٹھا رہے گا اس کو تپش گرمی گرم ہوا یہ اس کو آتی رہے گی. یہ مثال دی آپ نے اللہ. اور اچھے لوگوں کی صحبت
مشرکوں کو مواحد بنا دیتی ہے، مشرکوں کو. اور یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں حدیث ہے. یہودیوں کا ایک لڑکا، ایک یہودی لڑکا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اخلاق والے تھے، پیار والے تھے، نوجوانوں سے محبت کرتے تھے، وہ بھی آیا کرتا تھا، آپ کے اخلاق سے، اچھی باتوں سے متاثر تھا، لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، بیمار ہو گیا. اللہ کے نبی، کائنات کے امام، نبیوں کے امام، اس کا پتہ لینے کے لیے اس کے گھر چلے. ہمیں بھی جانا چاہیے، بیمار پرسی کرنا. اور اللہ کے نبی تو غیر مسلم کی بیمار پرسی کر رہے ہیں، یہودی بچے. اب کسی کو بھیج سکتے تھے، اس کا حال پوچھا، آپ خود گئے، اور فکر ایک ہی تھی کہ وہ مسلمان ہو. چند لمحوں کی صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملی اسے. آپ اس کے سرانے کے قریب بیٹھ گئے اور وہ موت کے قریب ہے. اللہ اکبر. تو آپ نے، اس کا باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کو دعوت دے دی کہ مسلمان ہو جائے. سبحان اللہ، موقع ضائع نہیں جانے دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی زبان مبارک، اس نے مشورے کی نیت سے اپنے ابو کو دیکھا، جیسے بندہ کہتا ہے کیا کروں کیا کروں. تو اس کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنا متاثر تھا، اس نے کہا بھی ہم یہودی لوگ ہیں، ہمارے بچے کا پتہ نہیں آگے. اس نے کہا بیٹا 1 منٹ سے پہلے اطیع ابا القاسم، ابو قاسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے. اس نے فوراً کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس یہودی کا گھر کلمہ طیبہ کی گونج سے فضا میں گونج اٹھا. اللہ اکبر. 1 منٹ کی صحبت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہودی بچہ مسلمان ہو گیا. اتنا فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی اچھی صحبت، اچھی سوسائٹی اختیار کریں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے، عالم لوگوں کے پاس بیٹھے، عقل مند لوگوں کے پاس بیٹھے. عقل مند اور عالم لوگوں کے پاس بیٹھے گے، کوئی علم کی چیز ملے گی، کوئی دنائی کی چیز ملے گی. اور اگر بھنگیوں چرسیوں کے پاس بیٹھے گے تو پھر وہی کچھ ملے گا. سوسائٹی بڑی چیز ہے. اور بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ساری زندگی شرک سے بچائے. اگر زمین سے لے کر آسمان تک نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہوں اور ایک رائی کے دانے کے برابر شرک آ جائے، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں. اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھنا، توحید پر ہی ہمیں موت دینا، کیونکہ یہ دنیا کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اللہ ہمیں توحید کا ترانہ پڑھنے کی اور توحید پر قائم رہنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بیماروں کے لیے دعا کریں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا توسر علینا وارزنا وارض عنا. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین،
رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا شفاء حسنا عاجلا كاملا. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنيهم بما شئت. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، گناہ معاف کر دے، تندرستیاں عطا کر دے، رزق حلال عطا کر دے، حرام سے بچنے کی توفیق دے دے، حاسدین کے حسد سے بچا لے، ظالموں کے ظلم سے بچا لے۔ یا اللہ ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ ساری زندگی توحید پر قائم رکھنا، جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ اے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مکمل تندرستی عطا کر دے، جسموں کے ایک ایک اعضاء کو تا حیات صحیح کر دے، فار ایور عافیت عطا کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.